دیکھیے گا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتنوں کے 3 نام بتائے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا نمبر جو بتایا گیا اس کا نام ہے احلاس، اور دوسرے فتنے کا نام بتایا وہن، اور تیسرے فتنے کا نام بتایا ہے حرج۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ احلاس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احلاس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھاگم بھاگ اور غارت گیری۔ بھاگم بھاگ کا ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے نوٹ بندی کے اندر جو لائنیں لگی تھی، ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، آدھار کارڈ بنوانا، ادھر پیسے جمع کرنا، یہ ایک طریقے کا فتنہ اس میں بھی ہوئے گا احلاس کے اندر، کہ فلاں جگہ کھانے کا سامان مل رہا ہے، فلاں جگہ وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ بم پھوٹ گیا، پرمانو بم پھوٹ گیا، یہاں سے بھاگو، جہاں جدھر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے وہاں پہ بھی پھوٹ گیا تو واپس ادھر کو آنا۔ یہ بھاگم بھاگ اور غارت گیری، مطلب غارت ہی غارت، مطلب موت ہی موت ہوئے گی، اس کو احلاس بتایا گیا ہے۔ اور اسی کے اندر ایک فتنہ اور ہوئے گا مال اور زر کا۔ اس کے اندر یہ فرمایا کہ لوگوں کو بہت زیادہ فراغت دی جائے گی، لوگوں کو بہت زیادہ وہ زمین اور کھانے پینے کے سامان مہیا کرا دیے جائیں گے، اور یہ سب چیزیں جو ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو فراغت ہوئے گی یہ میرے اہل بیت میں سے کسی کے پیروں کے تلے سے ہوئے گی۔ وہ اپنا آپ کو میرا اہل بیت بتائے گا، مگر وہ ہوگا نہیں۔ اور ایسے آدمی کے ساتھ میں یہ صلح ہوئے گی ساری دنیا والوں کی، جس کی نہ کوئی ریڑھ کی ہڈی ہوگی نہ کوئی جانگ ہوئے گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسے بے غیرت آدمی ہوگا وہ، جس کی بات پہ کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوگا، مطلب وہ لا اعتبار ہوگا۔ پھر ایک اور فتنہ اٹھے گا گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اسے تماچا پڑھ کے رہے گا، مطلب اس امت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کا کچھ نہ کچھ نقصان پہنچ کے رہے گا۔ سمجھا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، مگر وہ اور بڑھ جائے گا۔ لوگ 2 گروہ میں بڑھ جائیں گے، 2 مسلمانوں کے گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نفاق کا ہوئے گا اور ایک ایمان والا ہوئے گا۔ ایمان والوں میں کوئی بھی منافق نہیں ہوگا، اور نفاق والے جو مسلمان بن کے غیر مسلموں کے ساتھ میں یہ جنگ لڑیں گے ان کے اندر کوئی بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا فتنہ میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، اس فتنے کا نام ہے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4255۔ اس فتنے کا نام ہے حرج، کہ وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وقت قریب آ جائے گا، مطلب سکڑ جائے گا، علم کم ہو جائے گا، فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بخیلی ڈال دی جائے گی، مطلب کھانے پینے کا سامان ملنا بند ہو جائے گا تو لوگ ایک ایک دانہ بچا کے رکھے گا اور کنجوسوں جیسی زندگی جیے گا، اور حرج بڑھ جائے گا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل ہی قتل۔ اس کا مطلب گرہ یدھ ہوگا، ایک دیش دوسرے دیش سے لڑے گا، دیش کے اندر جو رہنے والے ناگرک ہیں وہ بھی آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے کو کھانے پینے کے سامان کو لے کے، ان کے پاس بہت زیادہ ہے یا اس قوم کے پاس بہت زیادہ ہے، ان پہ حملہ کرو، یا ایسے بھاگم بھاگ مچی رہے گی، اور قتل عام جدھر دیکھو گے آپ کو ادھر قتل ہی قتل نظر آئیں گے۔ اللہ ایسے فتنے سے بچائے۔ تیسرا فتنہ ہے وہن۔ سبحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایسے ایک دوسرے کو بلائے گی جیسے کھانے والے دسترخوان پہ اپنے مہمانوں کو بلاتے ہیں، آئیے آپ بھی کھا لیجیے، آپ بھی کھا لیجیے۔ اس طریقے سے جس کسی کو بھی دیکھو وہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج آرائی کر رہے ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس زمانے میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم کم نہیں ہوں گے، جبکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، مگر سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی کہ ایک لہر آئے گی اور تم سب غائب ہو جاؤ گی۔ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا جو رعب ہے، جو تمہارا خوف تھا، وہ مٹا دیا جائے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اب موت سے نفرت اور دنیا سے محبت انہی لوگوں کو ہے جن لوگوں نے یہ لون لے رکھے ہیں، قسطیں بھر رہے ہیں، یا ہماری عیاشیں کم ہو جائے گی، ہم اے سی میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم نازک مزاج کے لوگ ہیں، ہم نے عیش و عشرت کے اندر یہ سب زندگی گزاری ہے، تو یہ لوگ کیوں مرنا چاہیں گے؟ ایک محل میں رہنے والا آدمی کیوں لڑے گا بازار کے اندر آدمی غریب فقیر مسلمانوں کے ساتھ کے اندر؟ تو یہ جو
جو مین لڑنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا، باقی آپ اور ہمارے جیسے لوگ تو کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین کے اوپر رینگ رہے ہوں گے۔ یہ میں نے 3 فتنے بتا دیے ہیں آپ کو اور مجھے اور ہم سب امت مسلمہ کو اس فتنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس فتنے سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔